المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میتہ یعنی مردار کو حرام قرار دیا، مردار نہیں کھا سکتے، اور اسی طریقے سے خون۔ مردار ایک تو یہ ہے کہ خود بخود جانور مر گیا ہو، وہ مردار کے اندر شامل ہے۔ حلال جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ذبح تو کیا گیا ہو لیکن اللہ کا نام لے کر کے نہ کیا گیا، وہ بھی مردار کے حکم میں شامل ہے۔ ذبح کیا گیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ کر کے ذبح نہیں کیا گیا، تو پھر وہ بھی مردار کے اندر شامل ہے، وہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ 8ویں پارے میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ کھاؤ تم اس کو جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کو کھاؤ۔ اب یہ ہے کہ مردار جو ہے تو ذبح کی جب قسم آئی ہے تو بتا دیں کہ انسان کو جو جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو 4 رگ ہوتے ہیں جس کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اور ان 4 میں سے اگر 2 رگ نہ کٹی اور 2 کٹی تو پھر وہ مردار ابھی بھی مردار ہی ہے، وہ حرام ہے۔ 4 کا کٹنا ضروری ہے، نہ کم سے کم تو 3 کا کٹنا تو ایک دم واجب ہے، 3 کا کٹنا ایک دم ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو ہوتا ہے وہ خون ہے۔ 8ویں پارے میں او دم مسفوحا، یہ بہنے والا خون جو ہے یہ ناپاک ہے، تو یہ خون نکلتا انہی راستوں سے ہے، تو جب کٹا نہیں تو پوری طریقے سے یہ خون نکلا نہیں، تو یہ مردار کے حکم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے 4 رگ ہوتی ہے جس کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو کم از کم 3 رگوں کا کٹنا تو واجب ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، ورنہ وہ مردار کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو 2 طریقے سے میتہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جانور ہی مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا، ایک تو یہ کہ ذبح تو باضابطہ کیا گیا ہو لیکن اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو یہ بھی مردار کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حرام کیا ہے؟ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خنزیر کا گوشت حرام باقی چیزیں سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ یہاں پر کھانے کا ذکر چل رہا ہے تو اسی وجہ سے کھایا جو ہے گوشت کو ہی جاتا ہے، اس لیے یہاں پر لحم الخنزیر کا ذکر کیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، ورنہ خنزیر کے تعلق سے دوسری جگہ ارشاد ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ سراپا ناپاک ہے، یہ سراپا ناپاک ہی ہے، کوئی چیز کی قابل استعمال نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ شریعت میں غور کریں گے تو شریعت نے جن چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے اس میں 2 چیزیں بنیادی نکلیں گی، یا تو اس کا نقصان روحانیت پر پڑتا ہوگا یا جسمانیت پر پڑتا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان پڑتا ہے، یعنی تو روحانیت پر اثر پڑتا ہے یا جسمانیت پر اثر پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا نقصان پڑتا ہے، تو شریعت ایسی جگہوں سے منع کر دیتی ہے کہ اس سے تمہاری ایمانی طاقت ختم ہو جائے گی، اس سے تمہاری بدنی طاقت ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے شریعت اس کو منع کر دیتی ہے۔